بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلال کی بات سن کر فراز کچھ سوچنے کے بعد فیضہ کے موبائل سے خود کے موبائل پر کال کی تو دنگ رہ گیا۔ بلال کی بات حقیقت تھی، واقعی اس کو تنگ کرنے والی فیضہ ہی تھی، لیکن وہ یہ سب کیوں کرتی تھی؟ دیکھا میرے دماغ کا کمال، بلال نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاں وہ تو ٹھیک ہے، لیکن وہ ایسا کیوں کرتی ہے؟ فراز نے پریشانی سے پوچھا۔ یار یہ تو اس سے پوچھ، مجھے کیا پتا، بلال نے وہاں سے جاتے ہوئے کہا۔ فراز دوسری رات فائزہ کے بارے میں سوچتا رہا۔ اب تو اس کے دل میں بھی فائزہ کے لیے محبت جاگ اٹھی تھی۔ اگلے دن فراز کالج گیا تو اسے فائزہ کہیں نظر نہیں آئی۔ آخر تھوڑا ڈھونڈنے کے بعد وہ لائبریری میں بیٹھی ہوئی مل گئی۔ کہتے ہیں کہ چور کتنا بھی چلاک ہو لیکن کوئی نہ کوئی ثبوت چھوڑ ہی جاتا ہے۔ فراز نے فائزہ کے برابر بیٹھتے ہوئے کہا۔ کیا چوری ہو گیا تمہارا؟ فائزہ نے فراز سے پوچھا۔ میرا دل چوری ہو گیا ہے، وہ تلاش کر کے دو، فراز نے پرجوش انداز میں کہا۔ واہ جی واہ، آج شریف صاحب بڑے رومانٹک موڈ میں لگ رہے ہیں، فائزہ نے فراز کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ ہم شریف کیا ہوئے، پوری دنیا ہی بدماش بن گئی، فراز نے شاہ رخ کا ڈائیلاگ دہرایا۔ دراصل مجھے موبائل پر تنگ کرنے والا اور مس کالز دینے والا چور مل گیا ہے۔ یہ اچھا ہوا، کون تھا وہ؟ فائزہ نے بے چینی سے پوچھا۔ تھا نہیں تھی، وہ ایک لڑکی ہے، فراز نے جواب دیا۔ اچھا کون ہے وہ؟ فائزہ نے جلدی سے پوچھا۔ بس ہے ایک چوہے جیسی ناک والی، اس کے ہاتھی جیسے کان اور الو جیسی آنکھیں ہیں، فراز نے باتیں بناتے ہوئے کہا۔ دیکھو تم اس کے بارے میں ایسا مت بولو، فائزہ نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا۔ کیوں، تمہیں کیوں برا لگ رہا ہے؟ فراز نے اسے چڑھاتے ہوئے کہا۔ بس مجھے لڑکیوں کی بے عزتی پسند نہیں ہے، فائزہ نے بات بناتے ہوئے کہا۔ لڑکیوں کی یا خود کی؟ فراز نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب خود کی؟ فائزہ نے چونکتے ہوئے کہا۔ مجھے سب پتہ چل چکا ہے، اس لیے اب چھپانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، فراز نے پرجوش لہجے میں کہا۔ تم کیا بول رہے ہو؟ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا، فائزہ نے انجان بنتے ہوئے کہا۔ تبھی فراز نے اپنے موبائل سے فائزہ کے موبائل پر کال کی تو فائزہ نے شرمندہ ہو کر نظریں جھکا لی، کیونکہ اس کی چوری پکڑی جا چکی تھی۔ اب بتاؤ کیوں کرتی تھی تم ایسا؟ فراز نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ وہ کیا ہے کہ میں تمہیں تنگ کرنا چاہتی تھی، فائزہ نے بات بناتے ہوئے کہا۔ کیا تم صرف مجھے تنگ کرنا چاہتی تھی؟ میں کچھ اور سمجھا تھا۔ خیر اگر تم صرف تنگ کرنا چاہتی تھی تو میں چلتا ہوں، یہ بول کر فراز وہاں سے جانے لگا۔ فائزہ جلدی سے اٹھی اور فراز کا ہاتھ پکڑ لیا اور بولی، آئی لو یو فراز، میں تم سے بہت پیار کرتی ہوں اور میں اپنے دل کا اظہار نہیں کر پائی، اس لیے تمہیں موبائل پر میسج اور کالز کیا کرتی تھی۔ یہ سن کر فراز مڑا اور فائزہ کو باہوں میں لے لیا اور بولا، تو کیا میں تم سے کم محبت کرتا ہوں؟ وہ دونوں تھوڑی دیر اسی پوزیشن میں کھڑے رہے، پھر فائزہ بولی، مجھے چلنا چاہیے، کوئی دیکھ نہ لے، یہ بول کر فائزہ چلی گئی۔ فراز باہر نکلنے کے لیے جیسے ہی پیچھے مڑا، اس کے منہ پر زوردار گھونسا پڑا تو وہ نیچے جا گرا۔ اس نے مارنے والے کی جانب دیکھا تو وہاں زبیر کھڑا تھا۔ زبیر کالج کا آوارہ لڑکا تھا اور کالج کی لڑکیوں کو گندی نظروں سے دیکھتا تھا اور خود کو فائزہ کا دیوانہ سمجھتا تھا۔ ابے سالے تیری اوقات کیا ہے میری فائزہ پر اپنی گندی نظر ڈالنے کی؟ زبیر نے فراز کو کالر سے پکڑتے ہوئے کہا۔ میں اس سے پیار کرتا ہوں اور وہ مجھ سے پیار کرتی ہے۔ فراز کی بات ادھوری رہ گئی، اس سے پہلے اس کے زوردار لات پڑی تو وہ اڑتا ہوا جا کر دور گرا اور اس کے بعد زبیر اس کو اور بھی مارتا، لیکن بلال نے وہاں آ کر زبیر کے ہاتھ پکڑ لیے۔ زبیر پلیز اس کو چھوڑ دو، یہ نادان ہے، میں اس کو سمجھاؤں گا، یہ آئندہ ایسا نہیں کرے گا، بلال نے اس کو سمجھاتے ہوئے کہا۔ اس کے بعد زبیر نے بلال کو کالر سے پکڑا اور بولا، او کان کھجورے، اپنے اس کمینے دوست کو سمجھا، آگے اگر اس نے فائزہ کی طرف دیکھا بھی تو میں اس کی آنکھیں پھوڑ دوں گا، فائزہ صرف میری ہے۔ یہ بول کر زبیر وہاں سے چلا گیا۔ پھر فراز اور بلال دیکھتے رہ گئے۔ ویسے فراز ہار ماننے والوں میں سے نہیں تھا، اس کی اور فائزہ کی محبت دن بہ دن پروان چڑھتی گئی، یہاں تک کہ ایک دن فراز نے فائزہ کو شادی کے لیے بھی کہہ دیا۔ ایک دم سے شادی کا سن کر فائزہ گھبرا گئی، پھر بولی، ٹھیک ہے میں تمہیں بتاؤں گی، تم اس دن اپنے والدین کو میرے گھر بھیج دینا۔ اور یہ سن کر فراز مسکرا دیا۔ امتیاز احمد شریف انسان تھے، اللہ نے ان کو بہت عزت دولت سے نوازا تھا
اور اس کے ساتھ خوبصورت بیوی نجمہ اور ساتھ میں ایک سمجھدار بیٹا فراز۔ وہ بہت ہی ہنسی خوشی زندگی گزار رہے تھے۔ ایک دن امتیاز احمد اور نجمہ بیٹھے آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ وہاں پر فراز آ کر بیٹھا۔ کیا بات ہے بیٹا، کافی خوش نظر آ رہے ہو؟ امتیاز احمد نے فراز کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ ابو دراصل بات یہ ہے کہ اب امی بیچاری سے کام نہیں ہو پاتا، تو امی کے بھلے کے لیے کیوں نہ گھر میں بہو لے آئیں۔ فراز نے اپنا مقصد اس طرح اجاگر کیا۔ تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ نجمہ نے انجان بنتے ہوئے کہا۔ وہ دراصل امی میں نے ایک لڑکی پسند کی ہے۔ فراز اچانک سے بول اٹھا۔ کیا میرے لیے؟ امتیاز احمد نے مذاق کر کے کہا۔ تو اس کی بات سن کر سب ہنس پڑے۔ وہ کون ہے، کہاں رہتی ہے؟ نجمہ نے لڑکی کے بارے میں پوچھا۔ امی اس کا نام فیضہ ہے، وہ اسلام پورے میں اپنی فیملی کے ساتھ رہتی ہے۔ اس کے والد کا نام عبدالستار ہے اور آپس میں 3 بہنیں اور 2 بھائی ہیں۔ شادی سے پہلے مجھے تمہاری امی کا نام تک معلوم نہیں تھا، لیکن تم نے تو اس کی پوری فیملی کا پتہ حفظ کر رکھا ہے۔ امتیاز احمد نے مسکرا کر مذاق کرتے ہوئے کہا۔ ابو آپ کا زمانہ اور تھا، لیکن اب زمانہ بدل گیا ہے۔ ویسے کل فیضہ نے ہم سب کو اپنے گھر پر انوائٹ کیا ہے اور آپ دونوں کو چلنا ہے۔ فراز نے کہا تو وہ دونوں مسکرانے لگے۔ عبدالستار اور ان کے گھر والے نہایت شریف اور عزت دار لوگ تھے۔ ان کی فیملی میں ان کی 3 بیٹیاں اور 2 بیٹے تھے۔ فیضہ ان کی سب سے چھوٹی بیٹی تھی اور ان کی بیوی زرینہ بیگم بھی نہایت خاندانی عورت تھی۔ عبدالستار ہمیشہ آنکھوں پر کالا چشمہ لگا کر رکھتے تھے۔ گھر والوں سے تو انہوں نے کہہ رکھا تھا کہ میری ایک حادثے میں ایک آنکھ جا چکی ہے، اور یہ حادثہ ان کے ساتھ ان کی شادی سے پہلے کا تھا۔ عبدالستار نے اپنے دونوں بیٹوں کی تو شادی کر دی تھی، لیکن اپنی 3 بیٹیوں کی شادی نہیں کر رہے تھے۔ فیضہ تو کچھ چھوٹی تھی، لیکن دونوں بڑی بیٹیاں جوانی سے ہٹ کر بڑھاپے میں قدم رکھ چکی تھی۔ اگر کوئی عبدالستار سے اس معاملے میں بات کرتا تو وہ کچھ نہ کچھ کہہ کر ٹال دیتے۔ آج فیضہ نے عبدالستار سے صرف یہ کہا تھا کہ اس کا ایک دوست اور اس کی فیملی ہمارے ہاں آ رہے ہیں، یہ نہیں بتایا تھا کہ وہ رشتے کی بات کرنے آ رہے ہیں۔ اگر وہ ایسا کچھ کہتی تو عبدالستار اس سے ناراض ہو جاتے۔ کچھ دیر بعد عبدالستار کے بنگلے کے سامنے ایک شاندار کار آ کر رکی۔ اس میں سے پہلے امتیاز احمد اور ان کی بیوی نجمہ اترے اور پھر فراز اور بلال اترے۔ عبدالستار نے ان کا بہت ادب و احترام سے استقبال کیا، ان کو شان سے گھر میں بٹھایا اور ان کی آؤ بھگت کی گئی۔ کھانے کے بعد آخر امتیاز احمد اصلی ٹاپک پر آ ہی کے۔ دیکھو عبدالستار صاحب، فراز ہمارا اکلوتا بیٹا ہے۔ آج تک اس کے منہ سے چاہے چھوٹی چاہے بڑی بات نکلی ہو، ہم نے سب پوری کی ہیں۔ آج ہمیں یہ آپ کے گھر لے آیا ہے۔